السلام علیکم ناظرین، حافظ زبید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں کچھ چند ایسے حقائق اور ایسی گزارشات آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بہت تلخ ہیں، اور بحیثیت ایک باشندہ ریاست حکومت جموں کشمیر کہ میرے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں میں آج نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جس انداز سے مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مجبوراً میں آج وہ باتیں اپنے ناظرین کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے 10 15 20 دن قبل 29 ستمبر کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایک کال دی جاتی ہے، اور اس کال کے نتیجے میں بہت ساری اس کال کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس کال کو روکنے کی ہٹ درمی کے نتیجے میں ہم 12 15 جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو عام عوام ہے، جو ہماری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اسے وفاق کی حکومت کی طرف سے نمائندے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک معاملہ جو ہے وہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور مشاورت سے جو ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ تقریباً 3 4 5 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کی تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے، میں کس منہ سے ان کو لیڈرشپ کہہ رہا ہوں، مجھے یقیناً دکھ ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ کوئی ہمارے لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ایک آزاد کشمیر کے ایک بڑے اچھے ایک وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی منڈی کے یہ جو ہے یہ منشی ہیں۔ اب یہ منشی جو ہماری عزت، آزاد کشمیر کا وقار، آزاد کشمیر کے عوام کا وقار جو بلند ہوا تھا عام عوام کی کوشش سے، اسی کو روندا ہے۔ گزشتہ 6 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زرداری ہاؤس کے سامنے ڈیرے لگائے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ذریعے حکومت کو گرایا جائے، ہمارے ذریعے حکومت کو بنوایا جائے۔ اس کے بعد میں ایک ایک کر کے چیزوں کی طرف آؤں گا، چونکہ میرے ساتھ بڑی لمبی نشست فہرست ہے میرے پاس، کہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، اور ان لوگوں کی جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے، اور اوپر سے ان کے دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اور آزادی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا خون بھی چوستے ہیں، اور وہ چوستے کیسے ہیں۔ نمبر 1، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑی جو ہے وہ مسٹر 10% کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ ہماری سیاسی اشرافیت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ اس وقت وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ حکومت کو ہم جو ہے وہ حکومت کو گرا کر تو وزیر اعظم ہمارا ہونا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کی تاریخ کا بہترین وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق صاحب رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی ان کا کوئی وہ تھا کابینہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہ ان کی کوئی لمبی چوڑی پروٹوکول تھا کہ جس کو وہ انجوائے کر رہے ہوں، نہ ہی ان کے دور میں NTS ہوا۔ کئی لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اساتذہ ہمارے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ابھی اڈاک تقرریاں ہوئی، وہاں پہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ شفافیت آئی، اور بہت ساری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو چودھری انوار الحق صاحب 100% جو ہے وہ پرانے ان سیاسی گماشتوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب نہ عوام کا مطالبہ ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب کو ہٹایا جائے، نہ ہی کسی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران کی طرف سے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ مطالبہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ چودھری انوار الحق صاحب کو ہٹا کے، جبکہ الیکشن میں ابھی 8 منتھ رہتے ہیں، اور 8 منتھ کے لیے یہ وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے، بلکہ اس کو وہ جو عوام کے سروں پہ مسلط کریں گے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے پھر وہی مراعات اور اس طرح کی چیزوں کو وہ انجوائے کرے گا۔ اب 8 مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کون سا تیر مارنا ہے؟ جب چودھری انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، سب سے بڑی جماعت تھی، اور اس نے ان کا ساتھ دیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں، ایک صاحب ہیں
نہ ان کا پتہ چلتا ہے وہ مہاجر مقیم پاکستانی ہیں، نہ ان کا پتہ چلتا ہے جی وہ آزاد کشمیر کے باشندے ہیں اور وہ صدر بنے بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر صاحب۔ ابھی میں نے ان کا ایک کلپ سنا، ان کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے اس وقت کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ او بھائی، تو آپ اپوزیشن کا کردار ابھی ادا کرنے کی آپ کو کیوں سوجی؟ اس وقت جب چودھری انوار صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، آپ نے بھی اس میں ہاتھ دھوئے، اس میں آپ بھی اس کردار میں سارے کے سارے شامل رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عتیق خان صاحب جو ہمارے بدقسمتی سے ہماری حلقے کے جو کرتا دھرتا ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی ہی ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی میں کوئی ایک سواری، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک سواری جو ہے وہ گاڑی میں چڑھ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ جگہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کسی آگے سیٹ کو دیکھتا ہے، کبھی پچھلی سیٹ میں دیکھتا ہے بندہ کہ کہیں کوئی جو ہے نا وہ فولڈنگ سیٹ میں میرے لیے بھی جو ہے وہ جگہ بن جائے۔ تو وہ ان کا تو اس طرح کا کردار ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال ہماری جو رہی صحیح جو عزت تھی، جو ہماری عوام کی قربانیوں کا نتیجہ تھی، اس کو یہی لوگ اس وقت جو ہے وہ تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی زرداری صاحب کے گھر کے سامنے زرداری صاحب سوئے ہوئے ہیں تو ان کا باہر انتظار کیا جا رہا ہے، کبھی بلاول صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے، کبھی فریال تارپول صاحبہ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ بھائی، ان کا ہماری آزاد کشمیر کی حکومت سے کیا لینا دینا؟ اسی طرح سے جب کوئی مریم نواز کا انتظار کر رہا ہے، کوئی حمزہ شہباز کا انتظار کر رہا ہے، کوئی نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہا ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کا انتظار کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم پاکستان کی پولیٹکس سے، پاکستان کے جو ہے وہ جو بھی حالات ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے قریباً جب الیکشن ہو رہے تھے پاکستان میں، تو میں اس وقت وہاں موجود تھا پاکستان میں، اور عصر کی نماز ہم نے پڑھی F11 مرکز اسلام آباد میں، اور اس کے بعد میں بارہکو کی طرف نکلا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ تو صبح فجر تک، الیکشن والے دن کی شام عصر سے لے کے دوسرے دن صبح فجر تک جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے، اور وہ اس وقت وہ 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے وہ جیت رہے تھے۔ صبح فجر کے بعد اچانک سے خبر آئی کہ اس وقت صوبہ طارق فضل چودھری صاحب وہ جیتے، اور اس طرح سے ہماری حکومتیں بنتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، نہ ان کا کہ عوام کو فائدہ ہے۔ اور میں بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی یہ جو واردات ہے، یہ یقیناً کوئی لیگل کام نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پرچی آپ ڈالتے ہیں کسی اور کے نام، نکلتی جا کے کسی اور کے نام ہے، عوام ووٹ ڈالتے ہیں کسی اور کے نام، سامنے جا کے پارلیمنٹ میں کوئی گیم ہوتی ہے وہاں پہ جا کے نکلتا ہے کسی اور کے نام۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا سوجی، کیا ضرورت پڑی؟ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آزاد کشمیر کی عوام بالکل اس چیز کو انٹرسٹ میں ہی نہیں لے رہی کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے، کون وزیر اعظم جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ لگ چکا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو یہ یقیناً اپنی سیاسی راہ ہموار کرنے کے لیے اور آنے والے الیکشنوں میں لوگوں کو کوئی اور قسم کا لالی پاپ دینے کی کوشش کرنے کے لیے ہی یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بڑا دکھ ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمیں سیاسی جو کہتے ہیں کہ ہم جی سیاسی لیڈران ہیں، اور ہمارا بڑا آزاد کشمیر کی تحریک کے لیے بڑا کردار ہے، کبھی یہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، کبھی اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور عوام جب اپنے حق لینے کے لیے جائے تو ان پر یہ نہتی عوام پر اس وقت گولیاں برساتے ہوئے ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بہرحال میری عوام سے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، چونکہ ہم سب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم یہ ان کے طریقہ واردات کو جان چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ آزاد کشمیر کا اصلی حقیقی جو ہے وہ وارث اور نمائندہ کون ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے۔ تو وہ مرد مجاہد نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ ہمارے لیے سفید بھی وہی اور کالا بھی وہی۔ انہوں نے بڑی اپنی زبان میں کہا تھا کہ آساں واسطے چٹا بھی ہوئی تو آساں واسطے کالا بھی ہوئی۔ تو
تو میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں لوگوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور کسی قسم کی کوئی جماعت ہو، اس وقت ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. متحد رہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنی عوام کی جو ہے وہ سہولیات کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ایئرپورٹس کے لیے، بنیادی سہولیات کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ان سارے سیاسی گماشتوں سے جان چھڑا کر ایک حقیقی جو ہے وہ ہمیں لیڈرشپ ملے گی، اور وہ لیڈرشپ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں میں سے ہوگی، ہماری عوام میں سے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کا سر، آزاد کشمیر کی عوام کا، آزاد کشمیر کی لوگوں کا جو ہے وہ سر اور عزت جو ہے وہ فخر سے بلند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 53 کے 53 جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وہ اس ایوان میں ہمارے ووٹوں سے کم از کم وہ نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ اگر کسی طرح سے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بہتر حل نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کا ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.